اسٹوریز فرام قرآن سیریز میں آج ہم پڑھیں گے مسجد درار کا خاتمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد درار کا خاتمہ، ہم پڑھیں گے کہ یہ کون سی مسجد تھی جسے ختم کیا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا، سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہماری سٹوری شروع ہوتی ہے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، اس سے پہلے خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ مدینہ میں دو عرب قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ دونوں عرب قبیلے تھے جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے۔ تو خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ عرب تھا لیکن جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ جیسے مکہ میں ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے، جاہلیت میں جو مذہب تھا وہ جو عیسائی مذہب تھا، یہودی مذہب تھا، تو کچھ لوگ یہودی ہو گئے تھے، کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ تو یہ عرب تھا لیکن جاہلیت میں یہ عیسائی ہو گیا تھا، ویسے ہی جیسے ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے، اور اسے اہل کتاب کا بھی علم حاصل تھا، یعنی وہ علم حاصل کر چکا تھا اہل کتاب کا، تورات انجیل اسے پتہ تھی۔ ابو عامر بظاہر بہت عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے خزرج، یعنی جو خزرج کا قبیلہ تھا، اس میں اس کا مقام بہت بلند تھا، لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے، اسے بہت شہرت ملی ہوئی تھی۔ خزرج قبیلے کا ایک اور انسان کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو بہت بڑا منافق تھا۔ تو یہ جو ابو عامر راہب، یہ بھی خزرج قبیلے سے تھا۔ ابو عامر راہب اسی کے بیٹے حنظلہ رضی اللہ عنہ تھے، جو بہت ایمان والے صحابہ تھے۔ اب یہ تو خود عیسائی تھا، عرب تھا، لیکن اس کے جو بیٹے تھے حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ بہت ایمان والے صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو انہیں فرشتوں نے غسل دیا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد سیدھے جنگ پر آ گئے تھے۔ ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا نکاح ہوا تھا، اور اسی کے بعد وہ سیدھے جنگ پر آ گئے تھے اور جنابت کا غسل نہیں کیا تھا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس لیے انہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کو ملائکہ یعنی فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے ان کو حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن باپ ابو عامر راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ آپ جب مدینہ آئے تو لوگوں نے عبداللہ بن ابی اور ابو عامر راہب کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مان لیا، جس کی وجہ سے اہل کتاب کے علماء، یعنی یہودی علماء، اور یہ عبداللہ بن ابی اور ابو عامر راہب، یہ سب آپ سے حسد کرنے لگے، کیونکہ ان کی پہلے بہت عزت ہوتی تھی، ان کو لوگ ان کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ لیکن جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان سب کو
یہودی علماء کو بھی، اور عبداللہ بن ابی اور ابو عامر راہب، ان سب کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلنے لگے، آپ سے حسد کرنے لگے کہ آج تک تو مدینے میں ہماری بات مانی جاتی تھی، لیکن اب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر ماننے لگے ہیں۔ اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد ہوئی، بہت زیادہ جلن ہوئی۔ جب آپ مدینے آئے تو اس نے، یعنی ابو عامر راہب نے، دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث کی، یعنی آپ کے سامنے آیا اور آپ اسلام کے بارے میں اسے بتا رہے تھے، تو وہ آپ سے بہت بحث کر رہا تھا۔ آپ نے اسے سب جواب دیے، جو جو اس نے پوچھا وہ سارے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیے، لیکن اس کو سکون نہیں ملا۔ اس نے کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو کر مرے۔ اس طرح سے اس نے بات کہی اور وہاں سے چلا گیا، یعنی بہت زیادہ اس نے آرگیومنٹ کیے اور اس طرح سے کہہ کر چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ جلن اور حسد کی وجہ سے۔ اس نے کہا، آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس سب کی مدد کروں گا۔ عبداللہ بن ابی نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ اب عبداللہ بن ابی جو خزرج قبیلے کا سردار تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلتا تھا، لیکن اس نے بظاہر، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہودی علماء یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے، لیڈرز تھے، بڑے بڑے عالم تھے، وہ بھی آپ کے سامنے آپ کی بات کرتے، جبکہ پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تو آپ کی بات کرتے، یعنی ہاں آپ ٹھیک ہیں، اس طرح سے بات کرتے، لیکن جب پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے، یعنی ان کے دل میں بھی بہت زیادہ حسد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیلسی تھی، اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے۔ یہ یہودی علماء، عبداللہ بن ابی، یہ سب اندر سے حسد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے۔ ان سب نے مل کر اسلام کو خوب نقصان پہنچایا۔ یعنی باہر سے تو مسلمانوں کو باہری دشمنوں کا خطرہ تھا، لیکن اندر سے بھی مدینہ میں بھی دشمن تھے، جو چھپے ہوئے دشمن تھے، تو یہ وہی چھپے ہوئے دشمن تھے۔ لیکن اس ابو عامر نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا اور آپ کو خوب ستایا۔ پہلے 2 سال تک تو اس کو امید تھی، یہ امید رہی کہ قریش اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ہوں گے، یعنی اس کو امید تھی کہ قریش آئیں گے، اٹیک کریں گے اور مسلمانوں کو کمپلیٹلی ختم کر دیں گے۔ لیکن بدر کی جنگ، سب سے پہلے کون سی جنگ ہوئی تھی؟ بدر کی۔ اس جنگ میں جب قریش کو شکست ہوئی، یعنی مسلمان جیت گئے اور قریش 1000 کی تعداد میں تھے، اس کے بعد بھی ہار گئے، تو اس سے برداشت نہیں ہوا، یعنی اب اس کو لگا کہ نہیں، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی سال یہ مدینے سے نکل پڑا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبیلوں میں اسلام کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ احد کی جنگ جن لوگوں کی کوششوں سے ہوئی تھی، ان میں یہ بھی شامل تھا، یہاں تک کہ احد کے میدان میں اسی نے گڈھے کھدوائے تھے، جن میں سے ایک گڈھے میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے۔ پھر احد کے بعد کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جنگ احزاب۔ جنگ احزاب میں چاروں طرف سے مشرکین آئے تھے مدینہ پر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ چڑھ آیا تھا، اس کو بلانے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد اب فائنلی جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی تھی۔ جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں عرب سے مشرکوں کی مسلمانوں سے ہوئیں، ان سب میں یہ راہب شامل تھا۔
یعنی بہت بڑا دشمن تھا یہ اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہر لڑائی میں یہ شامل تھا اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا تھا۔ جنگ حنین کے بعد اس کو مایوسی ہوئی، کیونکہ اب جنگ حنین کے بعد یہ تھا کہ اسلام جو تھا پورے عرب میں پھیل چکا تھا اور پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ تو اب اس کو مایوسی ہوئی کہ عرب میں طاقت نہیں کہ اسلام کے سیلاب کو روک سکے، یعنی یہ جو عرب ہیں یہ اب نہیں روک سکتے اسلام کے سیلاب کو، اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے یہ عرب چھوڑ کر روم چلا گیا تاکہ رومی بادشاہ کو اس خطرے سے آگاہ کرے جو عرب میں سر اٹھا رہا ہے۔ یعنی اس نے جا کر اب رومن امپائر میں چلا گیا، روم چلا گیا یہ، اور وہاں جا کے جو رومی بادشاہ تھا جسے قیصر کہا جاتا تھا، اس کو جا کے اس نے بھڑکانا شروع کیا کہ یہ جو ہے یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ بھی کرسچن تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب عرب میں خبر پہنچی کہ رومی بادشاہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی کوششیں تھیں، اور اب مدینے میں خبر آ رہی تھی کہ رومنز کی طرف سے مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، اور اسی کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جو رومی سرحد پر تھا وہاں پہنچے، اور رومن امپائر سے ہی جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تبوک گئے تھے۔ تبوک ایک سٹی ہے جو رومی سرحد پر تھی، جو رومن امپائر اور عرب کا جو سرحد تھا، جو باؤنڈری تھی، وہاں پر تبوک شہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ مدینے میں اٹیک کرنے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جا کر ان پر اٹیک کریں گے، اور 30,000 مسلمانوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تھے ان سے لڑنے کے لیے۔ ابو عامر کے ساتھ عبداللہ بن ابی اور منافقوں کا ایک گروپ شامل تھا۔ اب یہ جو تھا باہر سے نقصان پہنچا رہا تھا، اور عبداللہ بن ابی اور منافق جو تھے وہ مدینے کے اندر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ابو عامر نے روم سے خط لکھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر کون ہے؟ کنگ آف روم، اس کو قیصر کہتے ہیں، جو بادشاہ ہوتا ہے رومن امپائر کا، اسے قیصر کہا جاتا ہے۔ اس نے خط لکھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مدینے پر اٹیک کرے، لیکن تم لوگوں کی ایک طاقت ہونی چاہیے جو قیصر روم کی مدد کرے، یعنی ایک طاقت تم لوگ بھی بناؤ اندر ہی اندر، جو جب یہ اٹیک ہو تب تم قیصر روم یعنی بادشاہ کی مدد کرو۔ تم لوگ ایک مکان بناؤ اور اسے مسجد کا نام دو تاکہ مسلمانوں کو شک نہ ہو، پھر اس میں اپنے سارے لوگوں کو جمع کرو، یعنی سارے جتنے بھی منافقین ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں، سب کے ملنے جلنے کی، گھات لگانے کی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ تو ایک مکان بناؤ اس طرح کا، اور جس میں تم لوگ ملو، جس میں مشورے کرو تم، اور اسلحہ یعنی اپنے ویپنز بھی جمع کرو، اور مسلمانوں کے خلاف مشورے سے معاملات طے کرو، یعنی ایسی جگہ بناؤ جہاں پر ہم اپنے ویپنز بھی چھپا کے رکھ سکیں، اور مسلمانوں کے خلاف ہم مشورے بھی کر سکیں، ہم باتیں بھی کر سکیں، اور کسی کو ہماری خبر بھی نہ ہو، تو اس مکان کو مسجد کا نام دے دو کہ یہ تو مسجد ہے، اور ہم اس میں یہاں بیٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے مشورے پر 12 منافقین نے قباء میں ایک مسجد بنائی۔ قباء ماسک جو تھی مسجد، وہ آلریڈی تھی، جو اسلام کی پہلی مسجد تھی وہ تھی، اور ایک مسجد نبوی تھی جو مین سٹی میں تھی، اور قباء جو تھی مدینے سے تھوڑی باہر کی طرف تھی۔ تو انہوں نے قباء میں ایک مسجد بنائی، اور سب کو دھوکہ دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوا لیتے ہیں تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ یہ مسجد ہے۔ تاکہ اس میں سارے منافق جمع ہو سکیں۔
مسلمانوں کے خلاف چالیں چل سکیں اور اپنے ہتھیار چھپا سکیں۔ اس ناپاک سازش کی تحت یہ مسجد تیار کی گئی، یعنی وہ عمارت بنائی گئی۔ ان کا جو اندر نیت کیا تھی کہ اس سے ہم مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایک نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوا لیں گے بلوا کر، اور ان کو بتا دیں گے کہ یہ مسجد ہے، اور باقی سب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مسجد ہے، تاکہ کوئی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ تو یہ مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسجد درار کہا۔ درار کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، درر سے ہے تکلیف دینے والی مسجد، یعنی یہ ایسی مسجد تھی جو تکلیف دینے والی تھی۔ مدینے میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قبا، ایک مسجد نبوی۔ مسجد قبا شہر سے باہر تھی اور مسجد نبوی شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں تیسری مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ 2 مسجدیں کافی تھیں۔ لیکن ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں پریشانی ہوتی ہے، یعنی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ دور نہیں جا پاتے۔ اس وجہ سے ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب جان رہے تھے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کے ذریعے سے کہ یہ جو ہے کس وجہ سے مسجد بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، قرآن نازل ہوا اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، یعنی ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے جگہ مہیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جس سے اللہ کے اور رسول کے دشمن وہاں جمع ہو سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تبوک سے لوٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ نہیں، ہمارا مقصد تو بھلائی کا تھا، ہم نے تو بھلائی کے لیے یہ مسجد بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کا علم نہیں جانتے تھے نا، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، آپ تو جلدی میں تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ آنے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے وہاں اس مسجد میں۔ لیکن جب آپ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ جو ہے ایسی باتیں کہیں گے، اور یہ مسجد بنانے کا ان کا کیا مقصد ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اور ہم نے تو بیماروں کی وجہ سے یہ مسجد بنائی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر اور فریب سے بچا لیا، اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں، یعنی جو بھی قسمیں کھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسجد درار کا خاتمہ۔ اب یہ جو مسجد بنائی گئی تھی، منافقین نے تکلیف دینے، کفر کرنے، یعنی اللہ کا انکار، رسول کا انکار، مومنوں میں تفریق یعنی مومنوں کو ڈیوائیڈ کرنے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قباء میں ایک مسجد بنائی تھی۔ یعنی یہ جو مسجد بنی تھی اس وجہ سے بنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھا دیں۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ، بس ایسا اتنا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذو اون ایک جگہ کا نام ہے وہاں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت کے فاصلے پر رہ گیا، یعنی بہت دور تھا تبوک مدینے سے، تو مدینہ اتنا رہ گیا کہ ایک دن کا ڈسٹنس بچا، تو آپ ایک جگہ تھی ذو اون، وہاں پر آپ رکے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے مسجد بنائی گئی ہے، آپ ہرگز وہاں نماز نہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آدمی بھیج کر اسے جلا کر ختم کرا دیا، یعنی اس مسجد کو جس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا تھا اسے ختم کروا دیا، جلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس میں کبھی نماز نہ پڑھیں، نماز تو دور کی بات آپ کبھی وہاں جا کر کھڑے بھی نہ ہوں، یعنی وہ جو جگہ انہوں نے بنائی ہے جس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا ہے، آپ نماز تو دور کی چیزیں آپ وہاں جا کے کھڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ کے وہاں جانے سے منافقین کا غلط مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ حکم آپ کو جب ملا جب آپ تبوک سے لوٹ رہے تھے، آپ نے فوراً ہی اس مسجد کو گرانے اور جلانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر مسجد گروا بھی دی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علماء نے اس کی دلیل نکالی ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے، یعنی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائی جائے، وہ مسجد درار میں آتی ہے، یعنی وہ بھی تکلیف دینے والی مسجد ہے۔ جو بھی مسجد جہاں بھی اس طرح کا ماحول ہو کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوں اللہ کی عبادت کے بجائے، تو وہ مسجد درار ہوتی ہے، تکلیف دینے والی مسجد ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں مسجد قباء اور وہاں کے رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ یہ مسجد قباء ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء، یعنی مسجد قباء کی جو بنائی گئی ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، اس مسجد میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد ہی اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی یہ اصل مسجد ہے۔ اس کی مسجد کی تعریف فرمائی اللہ نے مسجد قباء کی۔ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے، کیونکہ وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر کھڑی ہو، کیونکہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر کھڑی ہو وہی اصل مسجد ہوتی ہے۔ یعنی مسجد کیا ہوتی ہے؟ جس کی بنیاد تقوی پر ہو، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ ہو، وہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہو۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت۔ یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت۔ ہجرت کے وقت مدینے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف میں 10 راتوں سے زیادہ ٹھہرے۔ سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھوائی۔ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو سب سے پہلے وہاں پر اس جگہ پر، مدینے سے تھوڑا دور تھی یہ جگہ، یہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھوائی۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو بھی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جا کر اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے مسجد قباء کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن، ہفتے یعنی سیٹرڈے کو
پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ آپ کو اتنی محبت تھی اس مسجد سے کہ آپ پیدل یا سوار ہو کر مسجد ضرور جاتے تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کے لوگوں کی طہارت کی تعریف کی اور فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل قباء تھے، قباء کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی طہارت یعنی یہ لوگ اتنے پاک صاف رہتے ہیں، اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اہل قباء کے بارے میں کہی گئی کیونکہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے، یعنی استنجا جب کرتے تھے، وہ واش روم جاتے تھے تو پانی سے اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، صاف کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، استنجا میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا پسندیدہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہو۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، جس کا مقصد اللہ کی عبادت ہو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا پسندیدہ ہے جو مکمل وضو کرتے ہیں اور طہارت اور پاکیزگی کا صحیح اہتمام کرنے والے ہیں، یعنی جو پاک صاف رہتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو پاک صاف رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم پاک رہیں یعنی ہر طرح کی گندگی سے جسم جو ہے وہ انسان کا ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ زیادہ تر کوشش کریں وضو سے رہیں، یعنی نہا دھو کر اچھی طرح سے پاک صاف رہیں، یعنی کوئی بھی گندگی نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہوں۔ پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، جنابت کا غسل فوراً لے لینا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو پاک صاف رکھتی ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاک صاف رہنا اور اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے آس پاس کے صاف ستھرے رہتے ہیں، صاف ستھرے رکھتے ہیں اپنے ماحول کو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا ایسا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ تو ایک یہ ہے کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو جسمانی صفائی ہے، اور اندرونی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ انسان کا دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے، کسی سے حسد، جلن، یہ سب چیزیں دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دل بھی صاف ہونا چاہیے اور جسم بھی صاف ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت نصیب ہوگی۔ اب یہ جو سٹوری ہے اس کا ریفرنس ہے قرآن میں، یہ جو پورا واقعہ ہے یہ پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ میں آیا ہے، آیت نمبر 107 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جنہوں نے اتخذوا، بنا لی، مسجدن، ایک مسجد، درارن، درر پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقن، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، درمیان ایمان والوں کے، وارصادن، اور گھات لگانے کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے جس نے حاربہ، جنگ کی، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائی جس نے اللہ اور رسول سے اس سے پہلے جنگ کی تھی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان نہیں، اردنا، ارادہ کیا تھا ہم نے، مگر حسنہ، بھلائی کا، الحسنہ، مگر بھلائی کا، یعنی ہم نے تو بھلائی کے لیے مسجد بنائی تھی۔ واللہ، اور اللہ،
یشہدو گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس مقصد کے لیے کہ حق کے پیغام کو نقصان پہنچائیں، ضر پہنچائیں، اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کی باتیں کریں اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس دکھاوے کی عبادت گاہ کو اس شخص کے گھات لگانے کی جگہ بنائیں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت ہے 108 آیت سورہ توبہ کی، پارہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم، نہ آپ کھڑے ہوں، فی اس میں، ابداً کبھی بھی، آپ کھڑے بھی نہ ہوں اس میں، لمسجد البتہ مسجد، اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی تقوی پر، من اولی یومن پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے، یعنی مسجد قباء، ان کی تقوما آپ کھڑے ہوں، فیہ اس میں، فیہ یعنی مسجد قباء کے بارے میں بات ہو رہی، اس میں رجال کچھ لوگ ہیں، یحبونا وہ پسند کرتے ہیں، ان کی یتطہروا وہ پاک صاف رہیں، واللہ اور اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 109۔ افمن کیا بھلا جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، یعنی اپنی زندگی کی بنیاد جس نے رکھی، علی التقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، یعنی جس کی جو بنیاد ہے، جس کا مقصد ہے اللہ کی رضامندی اور تقوی، خیر بہتر ہے، ام یا من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علی شفا ایک کنارے پر، جرفن کھائی، ہارن گرنے والی ہے، فنہارا تو وہ لے گری، بہی اسے، فی ناری آگ میں، جہنم جہنم کی، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یعنی اس کے دونوں ہی مقصد ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا خود کا عقیدہ ہو کہ وہ تقوی والے پر ہو، یا وہ ایسی بنیاد ایسی جگہ جو بنائی ہے جیسے مسجد قباء جس کی بنیاد عمارت جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک وادی کی کھوکھلی کمزور کگار پر اٹھائی جیسے مسجد درار ہو، پھر وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑے، یعنی پھر جنہوں نے بنائی تھی ان کے لیے تو جہنم تھی نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ایسا کام کرتے ہیں پھر ان کی سزا یہ ہوتی ہے جو ان کو دنیا میں ملتی ہے کہ پھر ان کی کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس میں اشارہ دو چیزوں کی طرف ہے، ایک تو ایمان والوں کی طرف ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، جن کی بنیاد، جن کی عمارت، جن کی جو بنیاد ہوتی ہے، جن کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خوشی ہوتی ہے، تو وہ اسی حساب سے پھر انہوں نے عمارت بنائی جو مسجد قباء تھی۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں منافقین، جن کے دل میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اللہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں،
تو انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے مسجد درار بنائی، یعنی ان کی جو دل میں تھا وہ انہوں نے اس کو ظاہر کر کے ایسی عمارت بنائی جو کھوکھلی کا غار پر تھی، اور پھر وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا وہ سب لے کر وہ اس گناہ کو اور اس عقیدے کو ان سب کو لے کے وہ دوزخ کی آگ میں گر پڑے۔ اور پھر ان کی سزا کیا ملتی ہے ایسے لوگوں کو؟ کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ نیکسٹ آیت ہے 110، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان عمارت ان کی، الذی، وہ جو، بنو، انہوں نے بنائی، ریبتن شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان یہ کی، تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم دل ان کے، اللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹکتی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی گنجائش نہیں، یعنی یہ جو چیزیں یہ ان کے دلوں میں بس گئی ہے، علاوہ اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی مرتے دم تک یہ اسی چیز میں رہیں گے، منافقت کے عمل میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کون کیسا ہے اور کون کس طرح سے رہے گا، تو یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اور وہی حکمت والا ہے، یعنی پھر اس نے اپنی حکمت کے اس سے ہی پھر سزا اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ جہنم میں کس کو دینا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کے پاس وزڈم ہے، ہر چیز کی حکمت اس کے پاس موجود ہے۔ ہماری یہاں پر پارہ نمبر 11 کی سورہ توبہ کی 107 سے 111 آیت کور ہوں گی، ٹوٹل 4 آیتیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔